قرآن مجید کا ایک عجیب معجزہ، سورۃ الطٰہٰ کا کمال۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم الشان کلام ہے جس کے معجزے ہر دور میں نظر آتے رہے ہیں۔ 1997 کی بات ہے کہ ایک بزرگ کو امریکہ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت مصر کے مشہور قاری عبدالباسط، جن کی کیسٹیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ بھی وہاں تشریف لائے۔ کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ مختلف محفلوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ قاری کہیں اردو میں اور کہیں انگلش میں، جیسا مجمع ہوتا تھا اسی کے حساب سے کچھ باتیں عرض کر دیا کرتے تھے۔ اس انداز سے مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاری عبدالباسط کتنا ڈوب کر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسی آواز دی تھی کہ جو ان کی زبان سے قرآن سنتا تھا وہ اش اش کر اٹھتا تھا۔ قاری کو اس بزرگ سے اتنی محبت تھی کہ وہ میرا نام لے کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جب بھی بات کرنی ہوتی تو وہ مجھے رجل الصالح کہہ کر بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنا مزے کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، قرآن ایک معجزہ؟ معلوم نہیں، میں نے قرآن مجید کے سینکڑوں معجزے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ اس پر انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا کا سرکاری دورہ کیا، وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی، دنیا میں اس کو ریچھ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو اس سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے صفر پاور بنا دیا ہے۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپناؤ۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور واپس آ گیا، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا۔ وہ سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے، میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی تو ضرورت پڑی سعودیہ عرب میں، عرب امارات میں، پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ موجود ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے، اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا، یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے اور آپ ان کو سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا؟ کہنے لگے، یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور قاری نے سورۃ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ سمجھے نہیں کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک غیر مسلم پر سورۃ فاتحہ کا اثر۔
امریکہ میں جب کوئی آدمی بہت زیادہ سکون محسوس کرتا تھا تو کہتا تھا کہ آئی ایم فیلنگ نیچرل، میں قدرتی طور پر بہت سکون محسوس کر رہا ہوں۔ امریکہ کا ایک امیر آدمی تھا جس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، اس وجہ سے اکثر اس کے سر میں درد رہتا تھا۔ ہمارے ایک دوست مسٹر احمد کسی سرکاری کام کے سلسلے میں وہاں گئے اور ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ اس مکان کے قریب ہی وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ مسٹر احمد نے بھی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی، تاہم اس امیر آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کا مکان بھی قریب ہی تھا۔ ایک دفعہ مسٹر احمد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس انگریز نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، مسٹر احمد ادھر آئیے، میں آپ کو گانا سنانا چاہتا ہوں۔ مسٹر احمد نے کہا، میں گانا سننے سے نفرت کرتا ہوں اور اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے پھر وہی بات دہرائی۔ بالآخر وہ کہنے لگا، مسٹر احمد میں آپ کو وہ گانا سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس مینار سے روزانہ 5 مرتبہ سنتے ہو۔ مسٹر احمد فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید اذان کی بات کر رہا ہے، چنانچہ میں اس کے پاس گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں ایک تنہا کمرے میں لے گیا۔ اس نے اس کمرے میں ٹیبل پر ایک طبلہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کمرہ بند کر دیا اور طبلہ بجانا شروع کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ جماعت کا وقت نکلا جا رہا ہے، مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد طبلے کی سر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ میں تو سمجھ گیا کہ حقیقت میں وہ کیا پڑھ رہا تھا۔ اس نے گانے کی سر بنا کر پوری سورۃ فاتحہ پڑھ دی۔ میں نے بعد میں اسے پوچھا کہ تو نے یہ گانا کس سے حاصل کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ ذہنی پریشانی رہتی تھی۔ مصر میں میرے ایک مسلمان دوست رہتے ہیں، میں نے ان سے اپنی ذہنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے مجھے یہ گانا دیا اور کہا کہ جب تمہیں بہت زیادہ پریشانی ہو تو کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو، تمہیں سکون مل جایا کرے گا۔ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی تھی تو میں اسی طرح یہاں بیٹھ کر یہ گانا گا لیتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور پھر میں اپنے دوستوں کو بھی بتاتا ہوں کہ آئی ایم فیلنگ نیچرل، میں قدرتی طور پر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جو لوگ قرآن پاک کو جانتے نہیں، مانتے نہیں، اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے احکام کو لاگو کر لیں تو کیا ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلومات بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔